پروگرام صحافی میں اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو اس وقت چین میں ہیں، کیونکہ عمران خان تو گجرانوالہ پہنچے ہیں اور نواز شریف لندن میں، مریم نواز نے بھی لندن سے ہی پریس کانفرنس کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کون کنٹرول میں ہے؟ اور اسی حوالے سے نصرت جاوید صاحب یہ بتائیں کہ چین کے دورے پہ جو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں، اس سارے عرصے کے اندر ہو از ان چارج اسلام آباد میں، کون کنٹرول میں ہے؟ اور چین کے دورے پہ اوپر پھر فوری یار وہ چھوڑو نا، رانا ثناء اللہ ہیں، وہ کوئی بات نہیں، وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں۔ اور یار یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا دنیا بھر کے یعنی پرائم منسٹر یار دورے بھی کرتے اگر رہتے خان ہیں۔ صاحب اب یہ کو اچھا بات سنو، جب یعنی کہ نریندر مودی باہر جاتا ہے تو ہو از ان چارج، یہ کیا بات ہے؟ آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں۔ اچھا بھائی میرے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کہیں جاتی ہے تو کون ان چارج ہوتا ہے یار؟ وہ بھی بہت آگے ہم سے سر، ٹکے کی قیمت۔ اچھا بھائی جی اینج کرو۔ اچھا سر، میں شہباز شریف پہ آ جائیں۔ اصل جو ہے چین میں کا کیا یہ دورہ جو ہے میری دانش میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس دورے میں ایک بات آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حال ہی میں چین کے صدر تیسری 5 سالہ ٹرم کے لیے منتخب ہوئے اور یہ انہوں نے ہسٹری بنائی۔ بالکل اوکے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے موزتم کے زمانے کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد وہاں جانے والے میں سے غالباً ہم پہلے لوگوں میں شامل ہیں، تو یہ ہماری امپورٹنس ہے جو چین اپنا یہاں رہ والے تاثر کو۔ بالکل اس میں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہم چین سے ایز سچ یہ نہیں کہ جی کچھ ہماری نظر اللہ نیاز حسین مدد فرمائے۔ آئی تھنک اس دورے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے ریفائنری۔ اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب یہ چاہ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بہت مدد کر دی، اب ہم اپنے یہاں بھی انویسٹمنٹ منگواتے ہیں، آپ بھی اس کے کو راستے نکالیں، ہم آپ کے یہاں انویسٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں ریفائنری لگائیں۔ ریفائنری بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے بابو، اس وقت 10 ارب ڈالر لگنے تھے، اب غالباً 12 ارب ڈالر لگنے۔ ٹھیک ہے جی، اب چین کی طرف سے سن تو لو نا یار۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 30% سرمایہ کاری ہم کریں گے، اچھا باقی آپ اپنے طور پر اور جگہ سے دیکھ لیں۔ بھائی پاکستان کے پاس پیٹرول پمپ لگان دے، پیسے نہیں گئے تو ریفائنری بہت دور کی بات ہے، تو پھر کہاں سے ہوگا؟ سنو نا، پھر انہوں نے پہلے کوشش کی ان لوگوں نے کہ سعودی عرب کو کہا کہ جی آپ ذرا بے پیسے بڑھائیں۔ کرتے کرتے میری آخری اطلاع کے مطابق سعودی عرب اب 50% جو ٹوٹل مالیت آنی ہے وہ دینے کو تیار ہے۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ میں اس میں جو ریفائن ہونا ہے کروڈ آئل وہ سارا آپ کو پہلے دے گا، جب آپ اس کو ریفائن کر کے بیچ لیں گے تو پھر آپ اس کی پیمنٹ کریں۔ اب سعودی عربی نے مشورہ دیا کہ جی اب ہم اس سے زیادہ اس میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے، اب آپ ایسا کریں کہ چین سے رجوع کریں کہ بقیہ سرمایہ کاری وہ کرتے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ بابو بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ آرامکو کمپنی چائنی کے ساتھ کلیبریشن میں مل کر پاکستان کی سرزمین پہ آئل ریفائنری لگائے۔ تو اس کا اثر کسی اور ملک پہ بھی پڑ سکتا ہے؟ یار سب سے پہلے کسی اور پہ پڑے یا نہ پڑے بھاڑ میں جائے، میرے ملک کے اندر میں ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے اس پہ آؤں گا۔ اب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں چینی صدر اور میں چند دن پہلے آئندہ 5 سال کے لیے فل اختیارات کے ساتھ صدر منتخب ہوا ہوں، میرے سامنے جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر فضا یہ ہے کہ صبح گیا یا شام گیا تو ان کے ساتھ میں لانگ ٹرم کمٹمنٹ کیا کروں؟ میں صرف یہاں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اور جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا اور جو کچھ پھر عمران خان کے ساتھ ہوا، بس بات ختم کر دی نا، اب آ گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی تھی، اور جتنے جذبے سے آپ بتا رہے ہیں اس ریفائنری کے حوالے سے اتنے ہی جذبے سے نواز شریف نے بھی بتایا تھا، لیکن آپ نے آگے تحفظات تو خود بتا دیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ نواز شریف جیسا جذبہ مجھ میں ہے ہی نہیں، تو وہ ٹھنڈے سے آدمی ہے، میں پاگل چلیں اللہ ہماری ریفائنری کامیاب کرے۔ بٹ اینی وے اب امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے، گل کی تھی نا۔ امریکہ کے بیان پہ آپ نے ٹائی بھی سیدھی کر لیا ویسے۔ اچھا اینی وے، میں امریکی غلام، میں تو یہ سوال ہی نہیں کرتا کیا ہم غلام ہیں، ہم ہمیں آپ تو بلکہ جواب دیتے ہیں۔ جی جی اچھا بتائیے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو مالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس انفارمیشن ہے خان صاحب کی، اس کو انفارمیشن سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیے یہ کہنا آپ برائے مہربانی ایک منٹ، جو آپ کا محکمہ نہیں ہے نا وہ ہاتھ نہ پاؤ۔
اچھا بالکل جو مریم بی بی نے ڈس انفارمیشن کا تو بالکل نہیں ہے سر. ہاں دیکھیں جو انہوں نے جو فرمایا وہ سن لیں. جی جی یہ سوال ان سے کیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ٹھیک ہے ایک چینل کے جہانزیب علی صاحب. جہانزیب صاحب جی جی اب آپ دیکھیے. جی What we can do is counter disinformation, misinformation with information. And we've said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. اچھا بھائی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات یہ ترجمان پہلی بار نہیں کہہ رہا, اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ اس نے کہی ہے یہ بات. لیکن آج سوال کے جواب میں وہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں دیکھو ایک انگریزی اور زبان ہے, امریکی اور زبان ہے. صحیح, انگریزی اور زبان ہے, امریکی اور ٹھیک ہے. اسی طرح انگریزی ہو, اردو ہو, فارسی ہو, ایک زبان ہوتی ہے جس کو سفارتی زبان کہتے ہیں. صحیح, اس کے لیے باقاعدہ لفظ بھی ہے ڈپلومیٹیز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس دفعہ جو ہے یہ تل ملایا ہوا بیان ہے, اس کی ٹھنڈک پہ نہ جاؤ. وہ یہ کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے کنی باری کہہ چکا ہوں اسی کمرے میں, لیکن ہمارے پاس تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب مس انفارمیشن دی جائے تو ہم صحیح انفارمیشن دے کے اسے کاؤنٹر کریں. ٹھیک ہے, چلیں بات چلیں, یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. صحیح, لیکن وہ پھر ایک تڑی لگاتا ہے, میری دانش میں تڑی لگاتا ہے. وہ تڑی لگاتا ہے وی وانٹ لیٹ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور ہم ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو یہ سہولت فراہم نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات کو اثر انداز ہو. آپ نے بہت ہی سیریس نہیں لے لیا. میں نے جی بہت سیریس, میں اس کو سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر کسی آدمی نے 2 دن بھی وزارت خارجہ امور کو رپورٹنگ گزاری ہے نا تو پھر مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باز آ جاؤ نہیں تو آڈیو کو ساڑھے کول بھی آ جائے. اچھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوبارہ, اس کو برائے مہربانی میری التجا ہے. میرا تو خیال تھا کہ ایک دم سے شاہ محمود قریشی آج بھاگے جاتے. اچھا, وہ بھی ہیکر کے لیے ریلیز کریں گے؟ نہیں, وہ خود ہی کر دیں گے. ارے بھائی, reliable sources revealed to Washington Post. ان کو ہیکر نہیں چاہیے ہوتا. اچھا, ان کے پاس نیو یارک ٹائمز ہے, ان کے پاس واشنگٹن پوسٹ ہے, ان کے پاس. اور وہ آڈیو کیا ہو سکتی ہے نصرت صاحب؟ یار اب میں سی آئی اے دل ہی کم کرنا, میں نے کرا, میں اچھا ویڈیو بھی ہو سکتی ہے نا کوئی. وہ بھائی 2 مرتبہ گئے ہیں وزیر اعظم صاحب, ان کی اپنا تمہیں یاد نہیں ہے ملاقاتیں ہوئی اپنے یار تو آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں, امریکی حکومت ہماری سیاسی قیادت کو الٹ بات کر رہا ہوں. سر میں تو الٹ بات کر رہا ہوں, ہمیں وہ بلیک میل کرنے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج جانا چاہیے تھا, اور عمران خان صاحب کو کہتے کہ جی گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ دیکھیں اب یہ تڑیاں لگانے پہ آ گئے. میں تو الٹ بات کر رہا ہوں یار. پہلے سائفر کی ٹرانسلیشن بھگت رہے ہیں, آپ نئے بیان کی ٹرانسلیشن کر کے نیا. او بھائی صاحب, میں آپ کو سنجیدگی سے ویسے جو ترجمہ عمران خان صاحب نے سائفر کا کیا نا معذرت کے ساتھ, اس بیان کا بھی یار میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. اور نو جان دے یار, میں بڑی کوشش کی تھی سی آئی اے بھرتی کرے مینوں, لیکن انہوں نے تو کہا ہی نہیں پائی. انہوں نے کہا ساڈے کول تو بڑے تگڑے بندے کام کرتے ہیں. بہرحال سر میرے خیال میں سر آئی بینگ اے سیریس اسٹوڈنٹ آف diplomacy, I take these comments very serious. سر اتنا بھی غلام نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کے کئی بھی بات پہ ہم کہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور ہم وہ جو دیں گے وہ انفارمیشن ہوگی. سر یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ تڑی لگا رہے ہیں یار. سر یہ تو دیکھو غلام ہوتے ہوئے بھی میں تڑی کے خلاف. آپ واقعی کہتے ہیں جو یہاں سے چیزیں خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈس انفارمیشن ہے, آپ واقعی سمجھتے ہیں؟ سائفر پہ تو کچھ تھوڑا سا کہانی ذرا میٹھا زیادہ پہ گیا سی. اب آپ یہ بیان پہ زیادہ میٹھا ڈال دیا. I mean it. چلے سر, let's اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں غلط ثابت. Let's see if they really mean it.
اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی کسی لوکل ہیکر کے ذریعے جا اور نہیں یار اس طرح نہ کرو نہ کرو سر نصرت صاحب آخر میں گیس کا بہت سیریس ایک بحران ہے اور میرے خیال میں عوام کی بات آخر میں تھوڑی سی کر ہی لے. نہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہاں بتاؤ نا ایک منٹ ہے سر روتا رہتا گیس پرائس سے بحران آنے والا ہے. گیس پرائسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ایس این جی پی ایل نے بھی وارن کر دیا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے بڑا مشکل ہے. ابھی تو سنا ہے کہ کوئی اضافہ بھی تو ہوا ہے نا ابھی. مگر سر جو پرائسز جا رہی ہیں گیس کی او بھیا یہ تو بہت بڑھیں گی. وہ مریم بی بی کہہ رہی تھی نا بجلی کی سہولت اور اس دفعہ لوڈ شیڈنگ کے گیس کی لوڈ